بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو میں نے سوچا تھا وہ تو یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پاورٹی آف ماڈرن مائنڈ، ماڈرن ورلڈ۔ تو میں نے بہت سارے آئٹم سوچ کر نکالے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سب میرے پاس ہے، لیکن کئی دن کی کوشش کے بعد بھی میں اس کو آرڈر میں نہ لا سکا۔ تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے بولوں جب میرے مائنڈ میں خود آرڈر نہیں ہے اور یہ فریگمنٹری وے میں ساری باتیں ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کی ایک کتاب ہے جو ان کے ڈفرینٹ اسپیچز، ڈفرینٹ آرٹیکلس کو کمپائل کر کے چھاپی گئی ہے۔ تو اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا ہے فریگمنٹس آف اے ورلڈ مائنڈ۔ تو آج آپ کو فریگمنٹس آف اے منیچر مائنڈ سننا ہے۔ یہ سب گویا فریگمنٹس آف اے منیچر مائنڈ ہے۔ تو بہرحال آپ کو آج ایسے ہی سننا ہے۔ دیکھیے، یہ کل کا ٹائمز آف انڈیا ہے، یعنی دسمبر 16 کا۔ اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے پروفیسر سیکل، وہ گئے تھے لاہور، وہاں پر وہ رہے 1 مہینہ، اور خاص طور پر جو وہاں کا جب بک بزنس ہے، بک شاپس ہیں، اس کو وزٹ کیا انہوں نے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے بک مارکیٹ میں کوئی پڑھنے کی کتاب نہیں، سب بالکل معمولی قسم کی کتابیں ملتی ہیں وہاں کے بک مارکیٹ میں۔ تو اس کا کیپشن رکھا ہے انہوں نے انٹلیکچوئل پاورٹی آف پاکستان، انٹلیکچوئل پاورٹی آف پاکستان۔ پھر جو ختم کیا انہوں نے، تو لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ انڈیا کا حال بھی یہی ہے، انڈیا بھی انٹلیکچوئل پاورٹی کا شکار ہے۔ میں اس میں ایڈ کروں گا اور میں کہوں گا کہ آج کا پورا ورلڈ انٹلیکچوئل پاورٹی کا شکار ہے۔ انڈیا اور پاکستان نہیں بلکہ پورا ورلڈ، ماڈرن ورلڈ۔ اسی لیے میں نے آج جو سوچا تھا، آج کا جو ٹاپک وہ تھا انٹلیکچوئل پاورٹی آف ماڈرن ورلڈ۔ میں یہ بات اپنے ایکسپیرئنس سے پائی ہے میں نے کہ آج اتنا زیادہ لوگ پورے ورلڈ میں ہائی تھنکنگ نہیں لوگوں کے اندر، یعنی گہرا انالیسس نہیں کر سکتے باتوں کا، کھاتے پیتے ہیں، ہوا کرتے ہیں، بس یہ ہے۔ تو یعنی ٹیکنالوجی میں تو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آئیڈیالوجی کوئی ڈیولپ نہیں کر سکے یہ لوگ۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے بیچ میں آئیڈیالوجیکل بیکورڈنیس پاتا ہوں میں اپنے تجربے کے مطابق۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں انیمل لیول پہ جی رہے ہیں۔ یہ انیمل لیول پہ جینا ہے کہ کھانا پینا، ہوا کرنا، شاپنگ، آؤٹنگ اور پارٹی، اس میں جینا، پیسہ کمانا، یہ انیمل لیول ہے لیونگ کا۔ اسی میں ساری دنیا جی رہی ہے، میرا اپنا ایکسپیرئنس یہی ہے۔ تو جب آپ انیمل لیول پہ جی رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ یعنی فزیکل لیول پر جب انیمل بنا ہوا ہو آدمی تو مائنڈ بھی اس کا وہی ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی سویلائزیشن جو ہے وہ انیملائزیشن آف مین کی ہے، یعنی آج کل کا جو کلچر ہے وہ انیملائزیشن آف مین کے میں سمجھتا ہوں کہ کر رہی ہے۔ تھامس ہابس کا اس سے پہلے ذکر کیا تھا میں نے،
اس نے بہت ہی ویل نون فلاسفر ہے, تو اس نے کہا تھا کہ آئی اینڈ فیئر ویر بورن ٹوئن, آئی اینڈ فیئر ویر بورن ٹوگیدر. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اینڈ پرابلم ویر بورن ٹوگیدر. ہر آدمی میرے خیال سے یہ بات وہ جانتا ہے کہ جب سے ماڈرن ورلڈ آیا ہے, جب سے ماڈرن ڈیولپمنٹ ہوا ہے, پرابلم بڑھ گئے ہیں, پرابلم. تو ایک طرف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, دوسری طرف آئیڈیالوجیکل بیکورڈنیس ہے. یہ میں پاتا ہوں آج کل کی دنیا میں. میں دو ایک ایگزامپل دوں گا. دیکھیے, یہ گلف وار جو کہتے ہیں, یعنی امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا, تو یہ اٹیک جو ہے امریکہ نے مارچ 2003 میں کیا تھا, اب بہت پلاننگ کے ساتھ. یعنی آج کا جو سپر پاور ہے اس نے, اس وقت دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ہسٹری میں کبھی اتنی پلاننگ کے ساتھ کوئی وار نہیں لڑی گئی. امریکہ کا پورا انفراسٹرکچر, امریکہ کا تھنک ٹینک, امریکہ کا انٹیلیجنس, امریکہ کی ٹیکنالوجی, سب کچھ اس میں انوالو تھی. تو اس طرح سے سپر پریپریشن کے ساتھ مارچ 2003 میں امریکہ نے اٹیک کیا عراق پر. یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے کہ اس سے 1.5 سال پہلے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ باتیں تو ہو رہی تھیں عراق کے اگینسٹ میں, اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں ہم اٹیک کریں گے. تو اٹیک جو ہوا ہے, اس امریکہ نے جو اٹیک کیا ہے عراق پر, اس سے 1.5 سال پہلے میرا چھپا تھا انٹرویو ٹائمس آف انڈیا میں. یہ چھپا تھا سپٹمبر 16, 2001 کو. آپ سب سوچئے کہ اٹیک کیا ہے مارچ 2003 میں. اس سے پہلے جب کسی باتیں ہو رہی تھی تو ٹائمس آف انڈیا سپٹمبر 16, 2001 میں نے ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو یہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. یہ بات میری اتنی انوکھی تھی کہ یہ بک ہے وائسز آف سینیٹی, اس میں چھاپا انہوں نے, وائسز آف سینیٹی. اب سوچئے کہ ہوا کیا. جو سمجھا تھا امریکہ کے بڑے مائنڈ نے وہ ہوا, جو میں نے کہا تھا وہ ہوا. اب تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوفی عنان نے خود یہ کہہ دیا ہے, جو سیکرٹری جنرل ہیں نیٹو نے, اس کے UN کے, کہ جو ٹارگٹ چاہتا تھا امریکہ وہ اچیو نہیں کر سکا. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ صدام کے زمانے کا عراق آج کے عراق سے اچھا تھا. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ کوفی عنان نے. اور اس اٹیک کے فیل ہونے کی دوسرا پروف یہ ہے کہ جارج بش کی پارٹی ہار گئی. یعنی ان کو پولیٹیکلی وہ ڈکلائن ہوا جارج بش کو, اور ان کی پارٹی اب دوسری بار رول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب دیکھیں, انٹلیکچوئل بیکورڈنیس ہے, انٹلیکچوئل بینکرپٹی ہے, انٹلیکچولی لوگ بینکرپٹ ہے, وہ انٹلیکچوئل بینکرپسی. ایک طرف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. ساری کی ساری امریکن انٹیلیجنس انوالو تھی اس میں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فیل ہو گئی. تو اور میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ میں آبجیکٹو طور پر سوچتا ہوں ہر بات. انہوں نے نگیٹو طور پر سوچا, یعنی عراق کے خلاف ہو گئے تھے وہ لوگ کسی وجہ سے. تو دیٹ واز اے ریزلٹ آف نیگیٹو تھنکنگ. جب آپ دیکھیے نیگیٹو ہو جائیں تو آپ کا مائنڈ چاہے کتنا ہی بڑا مائنڈ ہو ٹھیک سے کام نہیں کرتا. آپ کتنے ہی انٹیلیجنٹ ہوں, آپ کتنے بریلینٹ ہوں,
آپ جینیس ہوں، لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہیٹ، انمیٹی، نگیٹیوٹی، تو آپ کبھی بھی آبجیکٹو رائے، آبجیکٹو اوپینین آپ نہیں بنا پائیں گے. اسی لیے اتنا بڑا سپر پاور جو ہے یعنی رائے کا کام نے غلطی کر گیا. ایسی دیکھیے ایک کتاب آپ نے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ فیوچر شاک، الوین ٹافلر کی ایک کتاب جو 6 ملین سے بھی زیادہ بکی تھی، وہ 6 ملین سے زیادہ. فیوچر شاک، الوین ٹافلر کی کتاب. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی دنیا جو ہے سپر ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے. یعنی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے سپر انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا رہا ہے اور دنیا ایک نئے ڈیولپمنٹ سے دوچار ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کہ سب الٹا ہی ہو رہا ہے. تو فیوچر شاک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح طور پر اس کا ہے پرابلم شاک. جس چیز کو انہوں نے فیوچر شاک کہا وہ تھا پرابلم شاک. اتنے پرابلم آپ دیکھیے کہ وار ہے، ایڈز ہے، پولوشن ہے، اوزون لیئر جو ہے اس میں ہول ہو گیا ہے، بروکن ہوم، سارے ویسٹرن ورلڈ میں بروکن ہوم کا پرابلم ہے. یعنی پرابلم ہی پرابلم. انسان سے پیس، ساری ترقیوں کے بعد بھی پیس نہیں ہے انسان کے اندر. ہر طرف ٹینشن، ہر طرف اسٹریس. میں نے ایک پیپر میں پڑھا تھا، شاید کسی امریکن پیپر میں یا یورپین پیپر میں، کہ اس زمانے میں سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ڈی اسٹریسنگ انڈسٹری. ڈی اسٹریسنگ، لوگوں کے اسٹریس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ایک ڈی اسٹریسنگ کا ایک بزنس کھلا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اسٹریسنگ کی ضرورت کیا ہے؟ اسٹریس کیوں؟ وائی اسٹریس، وائی ٹینشن؟ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ فیوچر شاک نہیں تھا، یہ پرابلم شاک تھا. یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کیوں ایسا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ خوب ہو رہا ہے اور آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کو زیادہ ڈیپ میں جا کر سمجھنا پڑے گا آپ کو. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا کرہا والیہ یرجعون. یہ ہے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85. یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ ہے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 میں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا انسان چاہتا ہے کہ ایک اور دین کو وہ فالو کرے، اس دین کو چھوڑ کر جس کا پوری یونیورس فالو کر رہی ہے. افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا کرہا. ساری یونیورس خدا کے دین کو فالو کر رہی ہے. کیا انسان چاہتا ہے کہ اس کے سوا ایک اور دین کو فالو کرے؟ وہ یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ اس پر سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے اور ریسٹ آف دا یونیورس کے لیے سکسیس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ڈیوائن لا کو فالو کرے. جس نے کریٹ کیا ہے اسی کے لاز کو فالو کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، سکسیس پا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ ریسٹ آف دا یونیورس میں خدا نے اپنے لاز کو کمپلسیولی امپلیمنٹ کر رکھا ہے اور انسان کو خود اپنی آزادی سے اس کو فالو کرنا ہے. یہ ہے ڈفرینس. یعنی بقیہ جو یونیورس ہے وہ کمپلسیو فالوئنگ کا پرنسپل وہاں پر ہے اور انسان میں آپشنل فالوئنگ کا پرنسپل ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن میں ہے کہ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ان سارے اسٹارز جو ہیں اور سارے پلینٹ جو ہیں اپنے مدار میں گھومتے ہیں. یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ واسٹ اسپیس ہے، اس میں سارے پلینٹس اور سارے اسٹارز نان اسٹاپ ریوالو کر رہے ہیں، نان اسٹاپ. لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی کلیش نہیں. یہ جو ہے خدا کا گویا ڈیمونسٹریشن ہے کہ تم اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح کرو کہ دوسرے سے ٹکراؤ نہ ہو تمہارا.
ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے نہ ٹکرائے, ایک کنٹری دوسری کنٹری پر اٹیک نہ کرے. ہر کنٹری اپنے بل پر آگے بڑھے, دوسرے کو اٹیک کر کے نہیں. تو اسپیس میں جو اسٹارس ہیں, پلینٹس ہیں, ان میں تو میں نے کہا کہ کمپلسری فالوئنگ ہو رہی ہے. وہ ہٹنے کا ان میں طاقت نہیں ہے. انسان کو آپشنل فالوئنگ کرنا ہے اسی بات. کیوں؟ اسٹارس کے لیے اور پلینٹ کے لیے کوئی پیراڈائز نہیں ہے. وہ تو چل رہے ہیں, پھر ایک دن ختم ہو جائیں گے. کسی اسٹارس کے, کسی پلینٹ کے لیے, کسی سولر سسٹم, کسی گیلیکسی کے لیے خدا نے کوئی پیراڈائز نہیں بنائی ہے, اٹرنل خوشی کا کوئی مقام نہیں بنایا ہے. انسان کے لیے بنایا ہے. انسان کے لیے پیراڈائز ہے. یہ پیراڈائز آپشنل فالوئنگ کے لیے ہے. ایک ہی سینٹینس میں میں کہوں گا کہ جو خدا کا قانون ہے, جو ڈیوائن لا ہے, جس کو ساری یونیورس فالو کر رہی ہے, اسی کا یعنی آپشنل فالوئنگ کی پرائس میں ملے گی پیراڈائز. ہمیں اختیار کے ساتھ وہ کرنا ہے جو وہاں مجبورانہ طور پر ریسٹ آف دا یونیورس میں ہو رہا ہے. تو ریسٹ آف دا یونیورس میں کوئی کسی پر اٹیک نہیں کرتا, کوئی کسی کلیش نہیں کرتا, کوئی سے ٹکراتا نہیں. پوری یونیورس بلین سال سے ایسی کر رہی ہے. وہی انسان کو کرنا ہے. اسی کو قرآن میں کہا ہے کہ بغیر دین اللہ یبغون بل وسع من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کہ کیا یہ لوگ, کیا انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی اور دین پر چلے, جبکہ ساری یونیورس خدا کے دین پر چل رہی ہے. تو جو لوگ یہ جو ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, یعنی اسٹارس جو ہے وہ ٹیسٹ پر نہیں ہے, انسان ٹیسٹ پر ہے. تو جو لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ان کے لیے ہیل ہے, اور جو لوگ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے پیراڈائز ہے. یہ جو فریڈم انسان کو ملی ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے. آپ سوچئے ذرا, اس یونیورس میں کوئی نہیں جو ہنس سکے. مسکرانا انسان کی صفت ہے. کوئی سن, کوئی پلانٹ, کوئی گلیکسی مسکرا نہیں سکتی. کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں. خوشی کی فیلنگ صرف انسان کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. ایسے خود سے سوچنا, خود سے کرنا, اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کرنا, یہ کسی کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ہے. لیکن آپ کو رزلٹ کا آپشن نہیں ہے. آپ رزلٹ کو بدل نہیں سکتے. انسان جو ہے اس کو یہ آپشن تو ہے کہ جو چاہے بولے, جو چاہے کرے, لیکن یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کے رزلٹ کو بھی بدل دے. وہ رزلٹ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. یہاں میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گا. میں, آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بات کو اسٹیٹ کرنے کی ریفرنس دیا کرتا ہوں. وہ ریفرنس قصہ کہانی نہیں ہوتا ہے. اکثر لوگ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں, وہ میرا طریقہ نہیں ہے. میں ریئل اسٹوری بیان کرتا ہوں. تو یہ ہے جنرل ڈائر. برٹش جنرل تھا یہ انڈیا میں, جس کی ڈیتھ ہوئی 1927 میں لندن میں. تو آپ جانتے ہیں کہ 1919 کا جو جلیانوالہ باغ کی جو فائرنگ تھی 1919 میں, وہ اسی نے کروائی تھی. اسی سے انڈیا کی پولیٹیکل ہسٹری بدل گئی, اور گاندھی کو بہت زیادہ وہ ملا, بوسٹ ملا. یہ آزادی کی فریڈم اسٹرگل کو بہت بوسٹ ملا. تو جنرل ڈائر نے 1919 میں امرتسر میں ایک ہے جگہ, اس کا نام ہے جلیانوالہ باغ. یہاں کوئی باغ نہیں ہے, کوئی گارڈن نہیں ہے, ایک جگہ ہے ایسی. تو لیکن نام اس کا ہے جلیانوالہ باغ, جو امرتسر کے اندر ہے. تو وہاں پر لوگ میٹنگ کے لیے اکٹھا ہوئے تھے, یعنی فریڈم کے نام پر. تو یہ لا وہاں پر تھا, جو 144 سیکشن 144 جو ہوتا ہے 1944, وہ وہاں تھا, لاگو تھا. اس کو توڑ کر کے لوگ وہاں جلسہ کر رہے تھے. تو جنرل ڈائر وہاں پر تھا اس وقت. تو اس نے وارننگ دی کہ آپ لوگ ڈسپرس ہو جائیے.
لوگ ڈسپرس نہیں ہوئے تو اس نے فائرنگ کروائی. اس فائرنگ میں تقریباً 1,000 آدمی اس کا وکٹم بنے. تقریباً شاید 4,000 آدمی مر گئے, تقریباً 400 آدمی شاید مر گئے تھے اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے. تو کل ملا کر تقریباً 1,000 اس کے وکٹم بنے. تو یہ خبر بہت پھیلی کیونکہ پریس کا زمانہ آ چکا تھا, اور لندن میں جو گورنمنٹ تھی, برٹش گورنمنٹ, وہ ہل گئی اور ہنٹر کمیشن بٹھایا گیا. ہنٹر ایک بہت ڈپلومیٹ تھا, بہت بڑا انگریز. تو ہنٹر کمیشن نے بہت تھارو اس کی انکوائری کی, بہت تھارو انکوائری. اب بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پوچھا گیا جنرل ڈائر سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے کیوں فائرنگ کروائی, اتنے سارے لوگ مر گئے, تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. ایک آفیسر کی حیثیت سے مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا. کہ رول کو وہ توڑ رہے تھے, جب رول کو توڑ رہے تھے تو مجھے ان کو لیسن دینا تھا, تو میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. یہ ورڈ یوز کیا تھا اس نے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ ہنٹر کمیشن نے جس پر جو لکھا وہ یہ تھا کہ جنرل ڈائر کا جو کیس ہے وہ ہے مسٹیکن کنسپشن آف ہز ڈیوٹی. مسٹیکن کنسپشن آف ہز ڈیوٹی, اپنی ڈیوٹی کا غلط تصور. تو میں کہوں کہ انسان جو ہے اس کا شکار ہو رہا ہے مسٹیکن کنسپشن آف فریڈم. یہ سارا معاملہ جو ہے مسٹیکن کنسپشن آف فریڈم کا ہے. خدا نے جو فریڈم دیا تھا اس فریڈم کا غلط مطلب نکال لیا لوگوں نے کہ جو چاہے کرو, ہم تو آزاد ہیں, جو چاہے کریں. یہ سارا معاملہ ہے مسٹیکن کنسپشن آف فریڈم کا. فریڈم جو ہے ہم کو بطور رائٹ کی نہیں ملی ہے, نہ ریوارڈ کے طور پہ ملی. یعنی فریڈم نہ ہمارا رائٹ ہے نہ ہم کو ریوارڈ کے طور پہ ملی ہے. وہ ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کس بات کا؟ کہ ریسٹ آف دا یونیورس جس ڈیوائن لا کو کمپلسیولی فالو کر رہا ہے, ہم اس ڈیوائن لا کو اپنی فریڈم کے ساتھ فالو کریں, آزادانہ طور پر اس کو فالو کریں. بس اس بات کا ٹیسٹ ہے اور کچھ نہیں. یہ سارا معاملہ مسٹیکن کنسپشن آف فریڈم کا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑا رسک لے رہا ہے انسان بہت بڑا رسک لے رہا ہے. یعنی وہ اس بات کا پروف دے رہا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں تھا فریڈم کے لیے, جس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ہیل. یعنی ہم اگر فریڈم کو ٹھیک ڈھنگ سے یوز کریں, جس کا آلریڈی اس کا ڈیفینیشن دیا جا رہا ہے ریسٹ آف دا یونیورس میں, تو ہمارے لیے پیراڈائز ہے. اور اگر ہم اس کو اچھی طرح نہ یوز کریں تو کوئی بھی ایکسکیوز خدا کا ہمارا نہیں جائے گا. جنرل ڈائر کے اس میں سب سے زیادہ جو مجھے لیسن والی بات ملی کہ اس نے سچ مچ سنسیئرلی یہ سمجھا تھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی کے لیے ایسا کرنا چاہیے. سنسیئرلی وہ پوری رپورٹ میں نے پڑھی, تو کہیں بھی ایک ورڈ ایسا نہیں ملا جس سے میں سمجھوں کہ سنسیئر نہیں تھا وہ جنرل ڈائر. سنسیئرلی اسے سمجھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے گولی چلانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے اس کی سنسیئرٹی کام نہیں آئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے اس بات کو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. دیر ڈفرنس بٹوین دا ٹو. جنرل ڈائر کا ایکسکیوز جو تھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں بنا برٹش امپائر کے لیے. اس بات کو اچھے پوری زندگی کے لیے سمجھ لیے, پوری زندگی کے لیے, کہ سم ٹائم ایکسکیوز از ایکسیپٹیبل. کبھی ایسا ہوتا ہے ایکسکیوز آپ کا مان لیا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہوتا ہی نہیں. اس کا تو آپ کو اس کے لیے آپ کو کانسیکوینسز کو بھگتنا ہی پڑتا ہے, چاہے کتنی سنسیئر ہوں آپ.
کتنا ہی آپ دل سے مخلص ہو، کچھ بھی ہو کریں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسکیوز کبھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکسکیوز کتنا ہی آپ کو سمجھ سے کتنے بڑا ایکسکیوز ہو لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، وہ اس کے کانسیکوینسز کو آپ کو بھگتنا ہی پڑتا ہے، بھگتنا ہی پڑتا ہے. تو جنرل ڈائر یہ سمجھتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے برٹش امپائر کی خیرخواہی میں کیا ہے، سنسیئرلی کیا ہے، ڈیوٹی پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اپنی سمجھ سے اس کے پاس بہت بڑا ایکسکیوز تھا، لیکن ہنٹر کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، برٹش امپائر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کو ڈسمس کر دیا گیا اور وہ فرسٹریشن کی موت مرا. وہ جنرل ڈائر جس نے 1919 میں اپنی سمجھ سے برٹش امپائر کا بہت بڑا کام کیا تھا، برٹش امپائر کی بہت بڑی خیرخواہی کی تھی اس نے، یعنی 1919 میں اپنی سمجھ سے اس نے برٹش امپائر کی بہت بڑی خیرخواہی کی تھی، لیکن 1927 میں وہ فرسٹریشن کے ساتھ مرا کیونکہ برٹش امپائر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ تمہارا اپنا تصور تھا ڈیوٹی کا، یہ برٹش امپائر کا تصور نہیں تھا. تو اگر خدا یہ کہہ دے گا کہ فریڈم کا تمہارا اپنا تصور تھا، یہ تمہارا کانسیپٹ آف فریڈم تھا، خدا کا کانسیپٹ آف فریڈم نہیں تھا یہ، تو آپ کیا کریں گے؟ انسان کیا کرے گا جب خدا کہے گا انسان سے کہ یہ تمہارا اپنا کانسیپٹ آف فریڈم تھا، جو خدا کا کانسیپٹ آف فریڈم نہیں تھا؟ کیا ہوگا اس وقت انسان کا حال؟ جس طرح سے سب کچھ چھین لیا گیا، جنرل ڈائر سے سب کچھ چھین لیا گیا، اسی طرح انسان سے بھی سب کچھ چھین لیا جائے گا. جنرل ڈائر کو کوئی آنر نہیں ملا، کوئی اعزاز نہیں ملا، سروس چھین لی گئی، سب کچھ چھین لیا گیا. اسی طرح انسان سب کچھ چھین لیا جائے گا. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں السٹریٹ کرنے کے لیے باتوں کو ریئل اسٹوری بتاتا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں. جھوٹے قصہ کہانی سے مجھے بہت الرجک ہوں میں. تو آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک ہے جس کو ندوہ کہتے ہیں، ندوۃ العلماء. ندوہ اسلامک ٹیچنگ کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. 150 سال پہلے بنا تھا وہ. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے ندوہ کو، دارالعلوم ندوہ. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی جن کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، 1999 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. عجیب بات ہے کہ دسمبر 31 اور 1999 کو ڈیتھ ہوئی ان کی. 31 دسمبر 1999. تو خیر ایک بار وہ دہلی آتے رہتے تھے. تو یہ ملٹی نیشنلسٹ کے زمانہ سے پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں کسی مدرسے کے آدمی کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ ایمبیسی میں سروس مل جائے. اب تو ایمبیسی سروس میں وہ چارم نہیں رہ گیا ہے جب سے ملٹی نیشنلس آ گئے یہاں پر. تو کچھ ندویوں نے ندوہ سے پڑھنے کے بعد کچھ انگلش سیکھی اور ایمبیسی میں ان کو ٹرانسلیٹر کی جگہ مل گئی، کیونکہ یہ جو عربک ایمبیسیز ہیں دلی میں، تو اس میں جو ایمبیسڈرس ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ڈاکومنٹ آتے ہیں، جو پیپرس آتے ہیں، وہ جنرلی انگلش میں ہوتے ہیں. تو انگلش سے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے عربک میں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربک سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں نے عربک اور پڑھی تھی ندوہ میں، پھر انگلش سیکھی اور ٹرانسلیٹر کی جگہ انہوں نے لے لیا ایمبیسی میں، جس میں اس وقت کے لحاظ سے تنخواہ کافی ہوتی تھی. اب تو ملٹی نیشنلس میں زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں لوگوں کو. تو خیر مولانا ابو الحسن ندوی جو تھے عام طور پر علی میاں کہے جاتے تھے، مولانا علی میاں. تو وہ دلی آئے تو ان سے ملنے کے لیے یہ ندوی لوگ آئے جو ایمبیسی میں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایمبیسی میں کام کر رہے ہیں.
تو مولانا علی میاں نے ان سے کہا ردو الینا عربیتنا، ردو الینا عربیتنا، give us back our Arabic language, give us back our Arabic language، ہماری عربی زبان ہمیں واپس کرو. ہم نے تم کو عربی زبان اس لیے نہیں پڑھائی تھی کہ تم جا کر ایمبیسی میں کام کرو، ٹرانسلیٹر بن جاؤ. مولانا علی میاں اس کو بہت ہی یعنی چھوٹا کام سمجھتے تھے کہ آدمی مدرسے سے میں پڑھ کر کے اسلامک اسکالر بنے اور جا کر کے وہ ایمبیسی میں ٹرانسلیٹر کام کرنے لگے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ردو الینا عربیتنا، ہماری گیو اس بیک اور عربک لینگویج. تو اس کو یہاں پر میں کہوں گا کہ خدا نے جو آپ کو مائنڈ دیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے بہت بڑا ایسٹ ہے انسان کے لیے. ایک انڈیویجول مائنڈ میں 100 ملین بلین بلین پارٹیکل ہوتے ہیں. اب کتنا زیادہ انارمس کیپیسٹی ہے انسان کے مائنڈ کی. تو خدا اگر کہے کہ گیو اس بیک آور مائنڈ، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہماری عربی زبان واپس کرو، تو خدا اگر کہے کہ مجھے میرا مائنڈ واپس کرو، گیو اس بیک آور مائنڈ، اور اس کے بعد کیا ہو، خدا یہ کہے کہ اتنا بڑا مائنڈ دیا تم کو، اتنی کیپیسٹی والا، اور تم کیا کرتے رہے، اینیمل لیول پہ زندگی گزارتے رہے، اینیمل لیول پر. اب اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے تو باڈی تمہارا یہی رہے گا، مائنڈ جو ہے گوٹ کا اور شیپ کا فٹ کر دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا انسان کا. ہماری اس باڈی میں شیپ کا یا گوٹ کا مائنڈ فٹ کر دیا جائے اور ہمارا مائنڈ نکال لیا جائے، ہمارا برین جو ہے ایسا آپریشن کر دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا. میں کہتا ہوں اگر پیراڈائز مل جائے تو کیا ہے. دنیا کے بیوٹیفل گارڈن میں اگر آپ ایک بکری کو لے جائیں، ایک گوٹ کو، تو وہاں کیا کریے، وہاں کھانسی تو چلے گی، وہ وہاں کی بیوٹی کو سمجھ سکتی ہے وہ. آپ راشٹرپتی بھون میں یا بکنگم پیلس میں ایک بکری کو چھوڑ دیجیے تو کیا وہ انجوائے کر سکتی ہے اس کی بیوٹی کو. تو آپ کتنی بڑا پنشمنٹ ہے اتنا سا بھی اگر ہو جائے ہمارا کہ ہم سے مائنڈ لے لیا جائے. آپ سوچئے، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کی میموری چلی گئی تھی. مثلا ڈاکٹر راجندر پرساد نہیں، وہ ڈاکٹر رادھا کرشن کی میموری چلی گئی تھی. تو اگر مائنڈ انسان کا واپس لے لیا جائے تو انسان جسٹ لائک اینیمل بن جائے گا، جسٹ لائک اینیمل. تو ساری ہماری جو بڑائی ہے، جو ہمارا انسان کے حیثیت سے جو ہمارا جو درجہ ہے، وہ سب اسی لیے کہ مائنڈ ہمارے پاس ہے، یہ برین جو ہے ہمارا. تو اگر یہ برین واپس لے لیا جائے، مائنڈ واپس لے لیا جائے، کو اینیمل بنا دیا جائے جیسا کہ دنیا نے پروو کیا ہے، تو اس سے بڑا پنشمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں ماڈرن ورلڈ کے خلاف نہیں ہوں، میرے دل میں ماڈرن ورلڈ کے لیے کوئی نگیٹو تھاٹ نہیں ہے. میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں، کیونکہ ماڈرن ورلڈ نے ہم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں. ساری ترقیاں ادھر سے تو آئی ہیں. ساری ترقیوں کا جو فلو ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہوا ہے، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ نہیں ہوا ہے اس زمانے میں. اب جیسے دیکھیے کہ یہ جو میں نے ان لوگوں کی کتاب پڑھی ہے، ان کی لائف اتنی زیادہ لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے کہ ہم آپ نہیں کر سکتے. جیسے کہ یہ الیکٹریسٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2 چیزوں پر ہمارا تمدن چل رہا ہے، 2 چیزوں پر، لائٹ اور وہ موومنٹ، یعنی حرکت اور روشنی. حرکت سے ساری مشینیں چل رہی ہیں اور روشنی سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بلب جل رہے ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ فریڈے جو ہے غریب آدمی، غریب گھر میں پیدا ہوا. لٹرلی وہ بائنڈر تھا، بائنڈر، جلد باندھ کر کے وہ پیسہ کماتا تھا. کوئی چھوٹی سی شاپ تھی اس کے باپ کی، وہاں وہ جلد بناتا تھا کتابوں کی، بائنڈر تھا وہ. بہت محنت سے اس نے پڑھا، بک وہ خرید نہیں سکتا تھا، بائنڈنگ کے جو بک آتی تھی اس کے پاس اس کو پڑھتا تھا.
اب بہت برسوں برسوں اس نے محنت کیا. لمبی اس کی اسٹوری آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں. اتنی بڑی چیز اس نے دریافت کی, ایک بہت بڑی چیز دریافت کی اس نے. نیچر میں ایک لا تھا موجود آلریڈی. دیکھیے سائنس جو ہے وہ ایجاد کہا جاتا ہے, لیکن ہوتی ہے ڈسکوری, وہ انوینشن نہیں ہوتی. سائنس کی جتنی باتیں ہیں وہ انوینشن نہیں ہے, وہ ڈسکوری ہے. تو فریڈے نے انوینشن نہیں کیا بلکہ وہ ڈسکور کیا. وہ کیا ہے؟ ایک لا ہے نیچر میں کہ اگر آپ میگنیٹک فیلڈ کو اور حرکت کو اکٹھا کریں تو وہاں الیکٹران فلو کرنے لگیں گے. اور آپ جانتے ہیں الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران. بجلی کی تعریف کی جاتی ہے کہ الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران. تو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اگر آپ حرکت اکٹھا کریں تو وہاں الیکٹران فلو کرنے لگیں گے, اور یہ ساری روشنی آپ کو اسی سے ملتی ہے. اور اگر آپ ایسا کریں کہ میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ آپ لائٹ اکٹھا کریں تو وہاں حرکت پیدا ہو جائے گی. حرکت پیدا ہو, جس سے ساری مشینیں چلتی ہیں. یعنی میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اگر آپ الیکٹرک کلر لے جائیں تو گھومنے لگے گا وہ. یہ دو لا ہے اس نیچر میں, دو لا ہے. ایک سے مشینیں چل رہی ہیں, ایک سے روشنیاں مل رہی ہیں آپ کو. یہ فریڈے نے کیا. لیکن کتنی بڑی اس کی وہ ڈسکوری ہے, کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے اس کا, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایسے ہزاروں سائنٹسٹ پیدا ہوئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ کو ڈکلائن ہو چکا ہے؟ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے بیچ میں, 19 سینچری 20 سینچری کے بیچ میں ویسٹ جو تھا, ویسٹ ہم کو سائنس دے رہا تھا, سائنس ایکسپورٹ کر رہا تھا. وہ آج کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ وہ آج انٹرٹینمنٹ کلچر ایکسپورٹ کر رہا ہے. وہ آج جو چیزیں آ رہی ہیں وہاں سے ہمارے پاس, وہ سب انٹرٹینمنٹ کے آئٹم ہوتے ہیں. اس وقت جو آ رہا تھا وہ سائنس کے آئٹم ہوا کرتے تھے. یہ ڈکلائن کہ جب ان کو ترقی ہوئی تو کیا ہوا, بس وہ پڑ گئے عیش و عشرت میں. جسے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پڑوس میں یہ پیسہ آ جائے تو پیسہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, بس عیش و عشرت. آپ دیکھ لیجیے کسی بھی پیسے والے گھر میں جائیے اور اس کے جو بچے کو, ان کے بیٹے کو دیکھیے, کھا کھا موٹا ہو رہا ہوگا اور کسی کام کا نہیں ہوگا. وہ پیسہ آیا تو یہی سب ہوتا ہے. تو یورپ امریکہ میں بھی ایسے ہوا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو سائنس دے رہے تھے, آج وہ دنیا کو انٹرٹینمنٹ کے آئٹم دے رہے ہیں. یہ ڈکلائن, یہ ڈی جنریشن. اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. میں ان کے کنٹریبیوشن کو مانتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ڈکلائن آ چکا ہے ویسٹ میں. اس لیے وہ باتوں کو آئیڈیالوجیکل سینس میں کسی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے, گہرائی کے ساتھ سمجھ ہی نہیں پاتے, کیونکہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. آج کل جو چلا ہے پرمسو سوسائٹی, پورا مائنڈ سب کا کہاں لگ گیا ہے, بس صرف سستی وہ اس میں چیپ قسم کی لذت میں, چیپ لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. اسکولوں میں لڑکا لڑکی فرینڈشپ, کالج میں لڑکے لڑکے کا فرینڈشپ, یونیورسٹی میں لڑکے لڑکے کا فرینڈشپ, پوری سوسائٹی میں فرینڈشپ چل رہا ہے. دیکھیے فرینڈشپ یہ جو ہوتی ہے یہ آدمی اپنے مائنڈ کو انڈر یوٹیلائز کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب یہ دو عورت مرد اکٹھا ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں, کیا سائنس کی باتیں کرتے ہیں؟ صرف ہوا, صرف تفریح, صرف بالکل بیکار قسم کی باتیں. یعنی خدا نے تو مائنڈ دیا ہے لیکن وہ بن جاتے ہیں بکری. یہ فرینڈشپ کلچر جو ہے اس نے انسان کو بکری بنا دیا ہے, اینیمل بنا دیا, اینیمل. مائنڈ کا کوئی یوز نہیں اس کے اندر ہے. جتنا بھی آپ کیسز آپ کو جانتے ہو, آپ انڈیا میں یا انڈیا سے باہر یورپ امریکہ میں کہیں بھی آپ قریب سے دیکھیے وہ کہ فرینڈشپ کلچر نے کیا کیا ہے, اینیملائزیشن کیا ہے. اینیملائزیشن یعنی اکٹھے ہو کر کیا باتیں کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر باتیں ہوتی ہیں, ٹیلی فون پر باتیں ہوتی ہیں, ڈیٹنگ ہوتی ہے, وہاں مل کر باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا باتیں سوچیے, بالکل تھرڈ کلاس کی باتیں, اینیمل لیول کی باتیں. تو
کیا خدا چھین نہیں لے گا مائنڈ آپ سے؟ کہ جس مائنڈ کو تم نے یوز نہیں کیا اس کو تم کو نہیں دیا جائے گا، وہ تم کو نہیں دیا جائے گا. اب جاؤ بھیڑ بکری دنیا میں رہے تو یہاں بھی بھیڑ بکری رہو تم. یہ بات میں کوئی پوئٹک بات نہیں ہے، یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے ایک سے زیادہ بار. قرآن میں ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. یعنی جو دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، ہیئر آفٹر بھی اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. آپ جانتے ہیں کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا نہیں، مائنڈ سے دیکھتا ہے. آپ یہاں پر نہیں دیکھنے کا، یہاں پر نہیں ہے، مائنڈ میں ہے، اس کا سورس برین ہے. تو قرآن میں ہے کہ جو دنیا میں اندھا تھا وہ ہیئر آفٹر بھی اندھا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے دنیا میں اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کیا، اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کیا، تو آخرت میں اس کو مائنڈ نہیں دیا جائے گا، اس کو چھین لیا جائے گا اس سے. آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں، اگر سوچئے یہ جو لوگ کے فرینڈشپ چلاتے ہیں، ہوا کلچر چلاتے ہیں اور چیپ چیزوں میں وہ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، وہ اگر انہیں پتہ ہو یہ مائنڈ سے چھین لیا جائے گا تو کیا ان کا حال ہو؟ ان کا حال وہی ہو جیسے اس آدمی کا حال ہوتا ہے جو اس کو پھانسی، یعنی جج نے دے دیا ججمنٹ کہ اس آدمی کو پھانسی دے دی جائے، اب گلو لٹکا دیا گیا، وہاں لائے گا اس آدمی کو. یہ لا ہے کہ جو اس کی سب سے اچھی ڈش، جو سب سے زیادہ پسند کی ڈش ہوتی ہے وہ لائی جاتی ہے وہاں، جو زیادہ اس کا بہت ہی اچھا پسند کا والا کھانا. لیکن یہ ریکارڈ ہے کوئی کھا نہیں پاتا. کیوں؟ جس آدمی کو یہ مائنڈ میں بیٹھ چکا ہو کہ اگلے مومنٹ مجھے پھانسی پہ چڑھنا ہے، تو اس کے ٹیسٹ بڈس کام نہیں کرتے، اس کا ہاتھ چلتا نہیں، وہ کھا نہیں پاتا. یعنی اگلے مومنٹ مجھے پھانسی ہونے والی ہے تو میں کھانے میں لذت لے سکتا ہوں. اگر یہ لوگ جانیں کہ اگلے لمحہ میرا مائنڈ میں چھینا جانے والا ہے، یہ لوگ جو ہنسی خا لگاتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ میں جیتے ہیں، جھوٹی ہیپینس میں جیتے ہیں، ہوا کلچر چلاتے ہیں، فرینڈشپ میں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ ہو کہ اگلے لمحہ ان کی موت آئے گی، اور موت جب آئے گی تو مائنڈ چھین لیا جائے گا، وہ بکری یعنی گوٹ اور اینیمل جیسے بن جائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشی باقی رہے گی؟ ان کا وہی حال ہوگا جو پھانسی والے آدمی کا یہ حال ہو کہ سامنے رکھا ہوا ہے وہی کھانا جس کو بہت پسند کرتا تھا وہ، لیکن وہ کھا نہیں پاتا. یاد رکھیے جس آدمی کو یقین ہو کہ اگلے لمحہ مجھے پھانسی ملنے والی ہے، وہ اپنی پسند والی ڈش نہیں کھا پاتا. اسی طرح انسان اگر جان لے کہ اگلے لمحہ میرا مائنڈ چھن جانے والا ہے، تو یہ سب جو چیپ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ختم ہو جائیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں. یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ بات جو میں آپ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں لوگ کیوں نہیں بتا پاتے؟ میں دیکھتا ہوں کہ جو بتانے والے لوگ ہیں، جن کے پاس مائنڈ ہے، جن کے پاس برین ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ دوسری باتیں بولتے ہیں. یعنی خدا کی جو باتیں ہیں وہ پہنچاتے نہیں انسان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خدا کی بات کو ایک بڑی بات کے طور پر ڈسکور نہیں کیا. خدا کی بات کو چھوٹی بڑی بات سمجھتے ہیں. جیسے ایک صاحب حج کر کے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ حج کر کے کیا ہے؟ تو صاحب وہاں کیا ہے، وہاں تو اتنے آدمی تھے، اتنا کھانا تھا، اتنا انتظام تھا. تو مذہب کو لوگ سمجھتے ہیں کچھ سیٹ آف ریچولس، تو سیٹ آف ریچولس سے لے کر کھڑے ہوں، ان کا تو شوق ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر مذہب کو سمجھے سپر آئیڈیالوجی، ہائی تھنکنگ، کوئی بڑی ڈسکوری، تو ان کا جوش پیدا ہوا کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ریلیجن کو یا اسلام کو ایک بڑی چیز کے طور پر ڈسکور نہیں کر سکے. وہ بس سیٹ آف ریچولس کے طور پر سمجھتے ہیں اس کو بس. تو سیٹ آف ریچولس تو وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو لے کر کھڑا ہوا. ہماری فیملی میں
ایک صاحب تھے اقبال احمد سہیل، انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے LLB کیا تھا. پہلا بیچ تھا ایم اے کا، اس میں وہ شامل تھے. وہ پہلا بیچ. اتنے اس زمانے میں علی گڑھ جو آج سے بہت مختلف تھا. تو 1919 میں کی بات ہے، 1919 کی بات ہے کہ علی گڑھ میں ایک صاحب آئے جو رہتے تھے برٹن میں. ان کا نام تھا خواجہ کمال الدین. وہ عربک اور پرشین اور اردو اور انگلش سب میں ان کو اچھا کمانڈ تھا ان کو. تو خواجہ کمال الدین وہاں بلائے گئے تھے علی گڑھ میں. انہوں نے ایک اسپیچ دی. ان کی اسپیچ جو تھی وہ اردو میں بولے تھے وہاں پر. تو اس کا ٹاپک تھا عربی ام السنہ ہے، یعنی عربک از دا مدر آف آل لینگویجز. سارے زبانوں کی مدر ہے عربک لینگویج. اس پر بولے تھے. تو مجھے اس ٹاپک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایک انوکھا سا ٹاپک ایسے ہی پوئٹک ٹاپک ہے. پوئٹک کوئی سائنٹیفک ٹاپک نہیں مانتا ہے اس کو میں. لیکن خیر اس پر وہ بولے تھے وہ. تو وہاں پر اقبال سہیل صاحب جو تھے وہاں پر پڑھ رہے تھے اس وقت. تو لڑکوں نے ان کو کھڑا کر دیا. تو یہ اس ٹاپک پر اتنے زبردست طریقے سے بولے کہ خواجہ کمال الدین جو ہے جوش میں آ گئے. انہوں نے ان کو ایمبریس کر کے کہا کہ تمہارا جیسا آدمی اگر مل جائے مجھے کام کرنے کے لیے تو میں یورپ کے سب سے اونچی چوٹی پر اسلام کا جھنڈا لہرا دوں. لیکن اقبال سہیل صاحب میں اس کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوا. وہ وکیل بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جو دعویٰ ورک نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ ورک ان کو کوئی بڑی چیز نہیں دکھائی پڑی. بھائی 5 وقت نماز پڑھو، حج کرو، تو وہ کیا سمجھیں کہ لوگ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم لے کر جائیں یورپ امریکہ میں. تو مذہب کا جو ریڈیوسڈ فارم ہے وہ رکاوٹ ہے. اس زمانے میں جو مذہب ہے یعنی اسلام ہے تو وہ دیر از اے ریڈیوسڈ فارم آف اسلام. اس کے لیے لوگوں کو جوش نہیں پیدا ہوتا. تو زیادہ بریلینٹ لوگ جو ہیں، زیادہ بڑے مائنڈ جو ہیں، وہ اس کے لیے آتے نہیں. ایوریج قسم کے لوگ آتے ہیں. اسی لیے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہو پاتا. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو اس پر بات آئی سائنس پر. میں بچپن سے یہ سنتا تھا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی اسلام دشمن ڈسپلن ہے. مدرسے میں، ماحول میں، ہر جگہ میں نے سائنس میں نگیٹو تھاٹ پایا لوگوں کے اندر. تو میں نے خود اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ سائنس جو ہے وہ تو عین پازیٹیو چیز ہے ہمارے لیے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا نگیٹو تھاٹ تھا وہ. تو میری اپنی سمجھ سے بہت ہی بڑا کام ہوا ہے اس زمانے میں سائنس کے ذریعے سے. یعنی میں نے ان سے کہا تھا، جس سے بات میری ہو رہی تھی، کہ سائنس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے جو کام پہلے تلوار سے ہو سکتا تھا اس کو دلیل سے ریپلیس کر دیا. انہوں نے تلوار کو ہٹا کر کے دلیل کو وہ درجہ دے دیا. یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں جنگ ہوئی، اس کے بعد برابر جنگ ہوتی رہی. پچھلی ہسٹری میں برابر یعنی سوڈ ہی ڈسائسو بنتی تھی. پچھلے پورے ہزاروں سال کی تاریخ میں آپ پاتے ہیں کہ سب سے ڈسائسو چیز تھی سوڈ، تلوار. لیکن آج سوڈ کے بغیر دلیل جو ہے ڈسائسو بن گئی ہے. دلیل یعنی ریزن، آرگومنٹ، لاجک. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ سائنس کے ذریعے پاسبل ہوا. سائنٹیفک ریولیوشن سے پہلے جو زمانہ تھا ٹریڈیشنل زمانہ، تو ٹریڈیشنل انداز میں بات کہی جاتی تھی پہلے. اب سائنس نے ایک نیا ڈسپلن پیدا کیا، ایک نیا یعنی انفارمیشن، جو کہتے ہیں انفارمیشن ایکسپلوژن، نئی جانکاری، نئی باتیں. اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ ہم آج تلوار کے بغیر دلیل کے ذریعے، آرگومنٹ کے ذریعے سے انسان کو مسخر کر سکے، اس کے مائنڈ کو اتنا زیادہ انفلوئنس کریں کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ سائنس نے کیا کیا ہے کہ دلیل کو تلوار کا قائم مقام بنا دیا ہے.
یہ کتنا بڑا بڑا کام اس زبان میں ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی جان ہی نہیں سکا. مجھے حیران ہوں میں کہ 100 سال بیت گئے اور کوئی ڈسکور نہ کر سکا کہ سائنس نے ایک عظیم شان، ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کافی ہے. اور یہ بات حدیث میں موجود تھی پہلے سے. آپ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عجیب بات ہے یہ، لیکن اس حدیث کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکا. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تم نہ تلوار چلاؤ گے نہ لڑائی کرو گے، صرف لا الہ الا اللہ کہو گے اور فورٹ کی دیواریں گر جائیں گی، قلعے کی دیواریں گر جائیں گی. یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم نہ لڑائی کرو گے نہ تلوار چلاؤ گے، لیکن لا الہ الا اللہ کہو گے اور قلعے کی دیواریں گر جائیں گی. تو لوگ چونکہ لٹرس طور پہ لیتے رہے، اس کو سمجھے نہیں، اس کو سمجھے کہ نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ اور وہاں جو ہے فورٹ کی دیواریں گر جائیں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ نعرہ لگانے کی بات نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آئیڈیالوجی، یعنی خود آئیڈیالوجی اتنی پاورفل ہو جائے گی، وہی کافی ہو جائے گی جیت کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اس زمانے میں جب رسول اللہ آئے، تلوار کا زمانہ تھا. تلوار جو ہے وہ ڈسائسو بنتی تھی، تلوار کے سوا کوئی اور طاقت نہیں تھی اس زمانے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سائنٹیفک زمانے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، کہ جب خود علم اتنا زبردست ترقی کر جائے گا اور اسلام کے حق میں اتنا زیادہ ریزن اکٹھا ہو جائے گی، جس کو ہم دلیل کہتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی اتنی علمی اعتبار سے اتنی طاقت اسٹرانگ ہو جائے گی کہ تلوار کی جگہ کہ تلوار کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آئیڈیالوجی کے جو پاور ہے وہی کافی ہو جائے گا جیتنے کے لیے. آئیڈیالوجی کا پاور کافی ہو جائے گا جیتنے کے لیے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک مثال آپ کو دی تھی، اس کو میں دہراتا ہوں کہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی جو ایتھیسٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ کرائیٹیرین ڈو یو ہیو ٹو پروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. میں نے کہا کہ دا سیم کرائیٹیرین دیٹ یو ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ایلس. اس کے بعد وہ آدمی نے سرنڈر کر دیا. یہ پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، تب یہ پاسبل ہوا ہے کہ ایسا ایک سینٹینس آدمی کو مجبور کر دے سرنڈر کرنے کے لیے. تو یہ تھا اس حدیث کا مطلب کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم نہ تلوار چلاؤ گے نہ لڑائی کرو گے، صرف لا الہ الا اللہ کہو گے اور قلعے کی دیواریں گر پڑیں گی. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی اپنے آپ میں اتنی پاورفل ہو جائے گی کہ وہی لوگوں کو مسخر کرنے کے لیے، لوگوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی. تو وہ زیل جو ہے ہم لوگوں میں نہیں پیدا ہو رہی ہے. ہم لوگوں سے بڑا انٹیلیجنٹ لوگوں میں اور جو بریلینٹ لوگ ہیں ان میں وہ زیل، وہ جو شوق، وہ جوش نہیں پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام ایک بہت ہی ہلکی پھلکی چیز دکھائی پڑتا ہے ہم کو. کچھ ریچولس ہے اس کو کر لو تو بس یہ اسلام ہو گیا، کہ بھاری چیز نہیں دکھائی پڑ رہی. آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن جو تھا، نیوٹن نے شادی نہیں کی. میں سوچتا رہا کہ شادی کیوں نہیں کی اس نے، کیونکہ وہ جو چیز اس کو ملی تھی، جو ایسٹرانومی میں جو چیزوں ڈسکور کر رہا تھا، وہ اس کو بہت ہی بڑی چیز دکھائی پڑتی تھی، ہر چیز سے زیادہ. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت میں وہ بھول جاتا تھا کہ کھانا، کہ ٹائم لنچ کا ہو گیا، ٹائم ڈنر کا ہو گیا. تو اس کی بہن تھی جو بہت مانتی تھی اس کو، تو وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر کے لاتی اور دھیرے سے وہ اس کے میز پر رکھ دیتی تاکہ اس کا ڈسٹریکشن نہ ہو، اور پھر کبھی وہ کھا لیتا. اتنا بزی تھا. تو اس کی جو فائنڈنگ ہو رہی تھی، جو یعنی ایسٹرالوجی کو کنورٹ کر رہا تھا وہ ایسٹرانومی میں، تو یہ فائنڈنگ اتنی بڑی تھی اس کے لیے کہ شادی وادی اس کو معمولی چیز معلوم ہونے لگی. تو شادی نہیں کی اس نے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹین جو ہے، جس کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی بہت مشہور ہے، بہت بڑا مائنڈ تھا وہ.
اس کو اسرائیل کی پہلے وہ پیش کی گئی, پریزیڈنٹ بنایا جا رہا تھا اس کو. جب اسرائیل بنا 1948 میں, تو آئنسٹین سے کہا گیا کہ اب آپ پہلے پریزیڈنٹ بنیے اس کے. اس نے بالکل فلیٹلی ریفیوز کر دیا اس کو. کیوں؟ اس کو جو سائنس میں جو اس کو خوشی مل رہی تھی, اس کے مائنڈ کو جو فوڈ مل رہا تھا, اس کے لیے معمولی چیز تھی پریزیڈنٹ بننا. تو ان لوگوں نے, بڑے بڑے سائنٹسٹ جو تھے, ان لوگوں نے جو قربانیاں کی, جو اپنے کو ڈیڈیکیٹ کیا, اس کی وجہ سے کہ سائنس کو بہت بڑی چیز دکھائی پڑتی تھی. آج جو معاملہ ہے اسلام کا, تو لوگوں نے اسلام کو ایسا بنا دیا کہ اس کا ایک ریڈیوس فارم تیار کیا ہے, ریڈیوس فارم. تو کسی انٹیلیجنٹ آدمی کو لگتا نہیں کہ وہ اس میں اپنے کو انوالو کرے. اگر آپ اسلام کو ایک بڑی چیز بنا کر دکھا سکیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مائنڈ اس میں آ کر لگ جائیں گے. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں, ہماری جو ٹیم ہے, ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ اسلام کو ایک بہتر آئیڈیالوجی کے طور پر دنیا کے سامنے لائیں, تاکہ انسان کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے, ہمارے کرنے کا کام ہے. آج کل دنیا میں کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ لوگ فکشن پڑھتے ہیں, فکشن ناولیں پڑھتے ہیں. سیریس ریڈنگ آج کل کہاں ہے؟ تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں ناولیں پڑھتے ہیں, آپ سیریس ریڈنگ کیوں نہیں کرتے؟ ان کہا کہ کہاں ہے کتابیں, ریلیجن پر کوئی کتابیں ایسی نہیں ملتی ہم کو کہ ہم پڑھیں. سائنس میں تو مل جاتی ہیں, لیکن ریلیجن پر جو ہے ہم ایسی کتاب نہیں ملتی جو ہمارے مائنڈ کو فیڈ کرے, جو ہمارے مائنڈ کو ایڈریس کرے. اور یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے. ابھی جو میں نے ذکر کیا آپ کے مضمون کا, وہ انٹلیکچوئل پاورٹی, تو جو پروفیسر صاحب گئے تھے پاکستان, 1 مہینے تک وہ کتابوں میں گھومتے رہے. ان کا کہ وہاں پر کیا ہے, کوئی جناح صاحب پر کچھ کتاب ہے, اخبار پر کوئی کتاب ہے, وہ بھی بالکل پوئٹک انداز میں, ادبی انداز میں. کوئی کتاب پڑھنے کی ملتی نہیں. تو ریلیجن کا سبجیکٹ ہے, اس پر اس طرح کی کتابیں نہیں لکھی گئی جو آج کا مائنڈ جو ہے اس کے مائنڈ کو وہ ایڈریس کرے. وہ کتابیں اس کو بڑی چیز معلوم ہو, ریلیجن کو بڑی چیز معلوم ہو. ریلیجن ایک منیچر چیز معلوم ہوتی ہے اس کو, تو کیا پڑھے وہ؟ تو سارے لوگ فکشن پڑھتے ہیں, سارے لوگ فکشن پڑھتے ہیں. اگر آپ ریلیجن کو ایک بڑی چیز بنا کر دکھا سکیں, تو مجھے یقین ہے کہ, مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بڑی چیز کیا ہے. ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں, مولانا لوگ جو ہیں, وہ حرام کرتے ہیں, ہماری سمجھ میں آتا نہیں حرام کیا ہے. تو میں نے ورڈ بدل دیا. میں نے کہا آپ اس کو حرام کے ٹرم میں نہیں سمجھ پاتے آپ, لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ ہے مائنڈ کا انڈر یوٹیلائزیشن. جس چیز کو ہم مذہب میں حرام کہا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ مائنڈ کا انڈر یوٹیلائزیشن ہے. کہ جب آپ ہوا کرتے ہیں, فرینڈ شپ چلاتے ہیں, اور شراب پی رہے ہیں, اور آؤٹنگ شاپنگ کر رہے ہیں, تو کیا ہے وہ؟ آپ اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو حرام جو ہے وہ اپنا انڈر یوٹیلائزیشن ہے. ایک دم اسے سرنڈر کر دیا, مان لیا اس نے کہ واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا جو ٹائم آپ بتاتے ہیں ان چیزوں میں, اس چیپ قسم کی یعنی انٹرٹینمنٹ میں, اسی کو آپ کسی بڑے کام میں بتا سکتے ہیں. جیسے فریڈے نے اپنے ٹائم کو بڑے کام میں بتایا, تو دنیا کو اس نے لائٹ دے دی, دنیا کو انجن دے دیا. تو میں نے کہا آپ اس کو حرام کے ٹرم میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ اس طرح اگر سوچیں کہ اپنا وہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے, وہ اپنے مائنڈ کو کم استعمال کرنا ہے. یعنی اتنی بڑی چیز خدا نے دی ہے آپ کو, اور اس کو آپ بالکل یعنی استعمال نہیں کر پاتے, ہوا کرتے رہتے خالی. تو آج کے انسان کا جو مائنڈ ہے اس کو ایڈریس کرے, اس طرح سے ہمیں اسلام کو پیش کرنا ہے. اگر وہ حرام حلال کو نہیں سمجھتا ہے, تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ تمہارے اپنے قیمتی وجود جو تمہارا ہے, جو تمہارا قیمتی مائنڈ جو ہے, اس کا یہ انڈر یوٹیلائزیشن ہے, کم تر استعمال ہے اس کا. تو مجھے یقین ہے کہ اس کو سمجھ پائے گا, کیونکہ ہر زمانے کی ٹرمالوجی الگ ہوتی ہے. ایک صحابی نے کہا ہے
کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگ جس طرح سوچتے ہیں اس طرح سے بات کہو تاکہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو. لوگ سوچتے ہیں انڈر یوٹیلائزیشن کا جو ٹرم ہے وہ ان کی سمجھنے کا ٹرم ہے. اس طرح سوچتے ہیں وہ کہ میں اپنے وقت کو کمتر استعمال نہ کروں، اپنے پیسے کمتر استعمال نہ کروں. یہ ان کا مانا ہوا شبد ہے. تو اگر اس میں ڈھال کر آپ بات کو کہیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. لیکن حرام حلال کی سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ یہ واقعہ ہے. حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ اپنے وجود کا کمتر استعمال، انڈر یوٹیلائزیشن. تو آدمی فوراً ٹھڑک جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو بہت غلط کام کر رہا ہوں. میرے پاس یعنی اتنی بڑی چیز ہے، اس سے اتنے بڑے کام میں کر سکتا ہوں، اور میں چھوٹے کام میں پھنسا رکھا ہے میں نے اپنے آپ کو. میں خود اپنے بارے میں کہوں کہ میرے گھر میں شاعری ہوتی تھی تو میں بھی کچھ شاعری واری کرنے لگا بچپن میں، چھوٹے پر. تو جب اتنی سمجھ نہیں تھی، جلدی میں نے ڈسکور کیا کہ خدا نے جو مجھے صلاحیت دی ہے اس کا کمتر استعمال ہے. میں اپنی صلاحیت کو انڈر یوٹیلائز کر رہا ہوں. ایسے ہی میں بچپن میں کچھ لوگ بھی سنیما وغیرہ لے آتے تھے، چلا جاتا ان کے جانے سے. پھر مجھے احساس ہوا کہ اپنے ٹائم کو میں کمتر استعمال کر رہا ہوں، اپنے ٹائم کو انڈر یوٹیلائز کر رہا ہوں. تو چھوڑ دیا میں نے، شاعری بھی چھوڑ دی، سنیما بھی چھوڑ دیا. یہ میں نے خود سے ڈسکور کیا. لیکن آج کے نوجوان کو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ دیکھو تمہارے پاس کتنی زبردست چیز دی ہے خدا نے، تمہارا مائنڈ، تمہارا باڈی کتنی بڑی چیز ہے، اس سے کتنے بڑے بڑے کام تم کر سکتے ہو، اور تم چھوٹے کام اپنے کو لگائے ہوئے ہو. وہ تو چھوٹا کام ہے، وہ تو انیمل لیول کا ہے. یعنی ہیومن لیول کا کام تم کر سکتے ہو اور کر کے آ رہے ہو انیمل لیول کا کام. تو مجھے یقین ہے کہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہوگا اور وہ آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے. ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ خدا نے انسان کو ایسی بنایا ہے جس طریقے سے ریسٹ آف دا ورلڈ کو بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خدا نے موٹر کار نہیں بنا کر رکھ دی ہے، ہوائی جہاز بنا کر نہیں رکھ دیا ہے، بلکہ ہر چیز کو را فارم میں ہے، RAW را فارم میں. جسے اور ہے ORE اور، تو وہ اسٹیل کا را فارم ہے. تو خدا نے دیکھی اسٹیل نہیں بنائی، خدا نے اسٹیل نہیں بنائی ہے، خدا نے اور بنایا ہے. تو اور کو آپ ڈیولپ کر کے اس سے اسٹیل بناتے ہیں، پھر اسٹیل سے آپ انجن بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. یہ معاملہ انسان کا بھی ہے. انسان بھی را فارم میں بنایا گیا ہے، را فارم. اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں. یعنی خدا نے دوربین بنا کے رکھ دی ہوتی، ایسا نہیں کیا خدا نے. یعنی ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ یہ خدا نے بنا کر نہیں رکھ دی دنیا میں. تو آپ سوچیے کہ وہ کتنا بڑا مائنڈ تھا جس نے کہ ٹیلیسکوپ بنائی اور مائکروسکوپ بنائی. تو را مٹیریل کو ڈیولپ کر کے ٹیلیسکوپ بنانا اور مائکروسکوپ بنانا، یہ کرتا ہے انسان. یہ اپنے بارے میں بھی کرنا ہے. ہم بھی را فارم میں ہیں، ہمیں اپنے کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ کر کے اپنے کو وہ بنانا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنائیں. یعنی پیراڈائز میں رہنے کے قابل بنائیں اپنے آپ کو. تو دنیا میں خدا نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اپنے آپ کو ہم ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. جس طرح سے پیٹرول کو ڈیولپ کر کے آپ نے انرجی بنائی اور گاڑیاں دوڑائیں آپ نے، اور ہر چیز جتنی بھی ترقیاں ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ را مٹیریل کو آپ نے ڈیولپ کر کے اس کو مشین بنائی اور مختلف چیزیں بنائی آپ نے. تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ چیپ قسم کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑیں، ڈسٹریکشن کو چھوڑیں، ہوا کلچر کو چھوڑیں اور سیریس ریڈنگ کریں، اچھی کتابیں پڑھیں اور سوچیں اور دعا کریں. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. ورنہ ایسے آدمی مر جائے گا اور خدا کے یہاں پہنچے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا.
یعنی آپ کو اپنا اینیمل لیول سے اٹھا کر انسان بنانا ہے، تب آپ پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو ایک ٹائم جو آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کیجیے، ایک لمحہ جو ہے اس کو استعمال کیجیے. آپ کا ٹائم، آپ کا مائنڈ، سب کچھ جو ہے وہ اس کا ایک کمتر استعمال ہے، ایک اعلیٰ استعمال ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اعلیٰ استعمال کریں، اونچا استعمال کریں. جو لوگ اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مائنڈ کا اونچا استعمال کریں گے وہی اس قابل ہوں گے کہ انہیں پیراڈائز میں بسایا جائے. تو میری دعا ہے کہ ہم آپ اس بات کو سمجھیں اور خدا کے ڈیزائن کو سمجھیں، خدا کے پلان کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم کو خدا پیراڈائز میں بسانے کے لیے سلیکٹ کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.